اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، مگر ایسے صبر گزار لوگوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت لاحق ہوتی تو کہتے ہم بلا شبہ اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں صبر کی فضیلت اور اس کا اہمیت بخوبی پتہ چلتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ صبر کیا چیز ہے؟ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بس اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کے نقصان پہنچائے اور آپ اسے برداشت کر لیں، بدلہ نہ لیں، اسی کا نام صبر ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صبر کا معنی اتنا تنگ نہیں ہے۔ صبر دراصل اس کو کہتے ہیں کہ تکلیف کا احساس ہونے کے باوجود نفس کو ناراض ہونے سے روکا جائے۔ میرے بھائیوں، صبر اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 70 جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں تو ان اللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو اپنا سہارا دیا، تو کہیں تو واللہ مع الصابرین کہہ کر صبر کرنے والوں کو اپنا پروانہ عطا کیا۔ سورہ عصر میں تو پوری انسانیت میں صرف انہی لوگوں کو نقصان اور خسارے سے محفوظ رکھنا کا قرار دیا جو ایمان اور عمل صالح کے ایک دوسرے کو حق کی صبر کی تلقین کرتے ہوں۔ صبر جیسی متاع گرا کا اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ صبر کیا چیز ہے، تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات طیبہ پر نظر ڈالو، ذرا ان کے مصائب کا تصور کرو جو دعوت حق کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی۔ شعیب ابو طالب میں گزارے ان تینوں سالوں کو یاد کرو جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان بنو ہاشم کا یہ حال تھا کہ نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا اور اپنی جان پر سہنا، وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور بن جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا کچھ روز بھوک سے آخر جان دے دینا، وہ ماؤں کا فلک دیکھنا چپ چاپ رو دینا۔ گزارے اس رنگ سے ایمان والوں نے